چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھنا، اس کے بغیر نہیں پڑھنا۔ جی ہاں نہیں پڑھنا۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ آؤ سیکھیں قرآن میں آج سورہ نازعات کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں مل کر دعا، کیونکہ اس دعا کی برکات کیا ہوں گی کہ ہمیں وہ سبق یاد ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14، کتنی آیتیں ہیں؟ تو 4 آیتیں ہم نے پڑھنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنی ہے، مل کر پڑھنی ہے، اچھے انداز سے سیکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ذہن ہوگا، توجہ ہوگی، اور کس کی رضا کے لیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، یہ اپنا ایک ذہن بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَإِذَا كُنَّا، اذا کننا، کننا کہہ گے، اَإِذَا كُنَّا، اذا کننا۔ گڈ۔ پہلے آپ کے ہونٹ مل جاتے تھے، میم کی آواز آتی تھی، اس وجہ سے آپ کو یہ درست کروانا پڑا۔ اَإِذَا كُنَّا اذا کننا عِظَامًا نَخِرَةً، عظاما نخرة، ضا کو موٹا رکھنا ہے، عِظَامًا نَخِرَةً، عظاما نخرة، گولتا کو ہا سے بدلیں گے، ہا کی ادائی کلیئر، عِظَامًا نَخِرَةً، عظاما نخرة، اور مل کر آواز آگے پیچھے نہیں ہو، عِظَامًا نَخِرَةً۔ عظاما نخرة، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اذا کننا عظاما نخرة،
بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں یہاں پر دو حمزہ ہیں، اذا، اچھا دونوں کو ہم نے تحقیق سے ادا کرنا ہے، خوب ظاہر کرنا ہے، اس میں نرمی نہیں ہوگی۔ اذا، دونوں حمزہ خوب تحقیق سے خوب ظاہر ہوں گے، اور ذال کے دائی کلیئر، ذال کو ذا سے نہیں بدلیں گے، ذال الف زبر ذا ہے، ایک الف کھینچنا ہے، کاف باریک رکھنا ہے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ، اور نون کے بعد الف ہے تو ایک الف کھینچنا بھی ہے، اذا کننا، یعنی غنہ بھی ایک الف کا اور پھر کھینچنا بھی ایک الف کا، ٹھیک ہے؟ اور عین کے دائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، ضا موٹے حروف میں سے، بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے اور زیادہ موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ 4، کتنے ہیں؟ 4 صاد، ضاد، طا، ظا۔ آج بعض بچے پڑھتے ہیں طا ظا، طا ظا نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہیں، طا ظا، کیا پڑھیں گے؟ گڈ، زبردست۔ تو ضا موٹے حروف میں، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ضا الف زبر ضا، اس کا الف بھی ایک الف کھینچیں گے اس کو کیونکہ ضا کے بعد الف ہے۔ اچھا یہاں تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور کہیں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، کہیں ادغام بلا غنہ۔ لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ، اور نون ساکن تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف آ جائیں تو ادغام مال غنہ۔ اب دیکھیں یہاں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ نخیرہ میں خا کو پر رکھیں گے، را پر زبر، را بھی پر ہو جائے گا، گول تا کو ہا سے بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الہا۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الہا، ٹھیک ہے؟ گول تا کو ہا سے بدلیں گے۔ تو پڑھیں گے ایک مرتبہ پھر مل کر، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا تِلْكَ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَالُوا، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ اچھا قاف کو موٹا رکھیں گے، اب اس کے بعد جو الف آ رہا ہے، یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حرف مستعلی کے بعد جو الف آتا ہے نا وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، جیسے پیچھے تھا اِضَامًا، ضا کے بعد جو الف آئے یہ موٹا۔ اچھا کنّا کا الف یہ باریک، کیونکہ نون کے بعد الف ہے اس لیے یہ باریک، مگر عِظَامًا میں الف بھی موٹا ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے ضا ہے موٹے حروف میں سے، اور قالو میں قاف موٹا ہے، اس کے بعد پھر الف آ رہا ہے، یہ بھی موٹا، تو پڑھیں گے قالو، گڈ۔ لام واو پیشلو، واو مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے۔ تل کا، لام کو ہلانا نہیں، بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں، تل کا، تل کا نہیں، تل کا، تل کا، کاف باریک رکھنا ہے، کاف، یہ والا کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اور یہ والا قاف، پہلے والا قاف جو تھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، قوف، اور کاف زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے، اور ان کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ اذن، حمزہ خوب واضح کریں گے، اذن، اب دیکھیں تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا، یہاں اخفا ہوگا یعنی غنہ کرنا ہے ایک الف کا، کرۃن، کاف کو باریک، را پر تشدید ہے اور را پر زبر ہے، را کو پر کر کے ادا کریں گے اور رک کر ادا کریں گے۔ پھر کرۃن، تنوین کے بعد خا حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں پہلے یہاں غنہ تھا اذن میں، کیوں تھا؟ تنوین کے بعد کاف تھا، اب یہاں تنوین کے بعد خا ہے حروف ہلکی میں سے۔ یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حروف ہلکی آتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، وہاں غنہ، مل کر بولے، وہاں غنہ، اور جہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا ہے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، وہاں غنہ ہوتا ہے، جی ہاں، تو یہاں غنہ ہوگا اور یہاں غنہ نہیں ہوگا۔
خا الف زبر خا، خا پر حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے. اب اس کے بعد الف جو آیا یہ بھی موٹا پڑھیں گے. سین کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر پر ہو جائے گا. گول تا کو وقف میں ہا سے بدل دیں گے. گول تا کو وقف میں ہا سے بدل دیں گے. اور اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال ہا. وقف بالابدال مال ہا. مل کر پڑھیں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. خاسرة. گڈ. فإنما هي زجرة واحدة. آخر میں ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی کیونکہ گول تا کو ہا سے بدلنا ہے. فإنما هي زجرة واحدة. گڈ. فإنما فا کی ادائیگی فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے. اوپر والے دانتوں کے کنارے سے جب کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے فا ادا ہوگا. اچھا فإنّا، اب دیکھیں حمزہ ہے، اس حمزہ کو یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام میں، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. دیکھیں یہ الف ہے مگر اس کے نیچے زیر آ گیا، یہ الف نہیں یہ حمزہ بن گیا. اسی طرح یہ الف تھا اس کے نیچے زیر آیا حمزہ بن گیا. اسی طرح یہ الف تھا اس کے نیچے زیر آیا یہ حمزہ بن گیا. اور جو خود الف ہوتا ہے وہ الف ہی رہتا ہے، یہ خالی ہوتا ہے تو الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. میم الف زبر ما ایک الف کھینچنا ہے. ہیا ہا کے نیچے زیر، یا پر زبر بغیر کھینچے ادا کریں گے. زجرا زا جو ادا ہوتا ہے وہ سیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، زا سین صاد سیٹی والے حروف ہیں، حروف اصلیہ ہیں. اچھا جیم حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آواز دوڑ کر آئے گی. زجرا کیا زجرتون. جیم ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے تو قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. آواز کیا ہوگی؟ زجرتون. گڈ. را پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے. تون تنوین کے بعد واو ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ادغام مال غنہ، غنے کے ساتھ، تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے. واحدتون واحدتن ہے مگر وقف کریں گے واحدہ تو واو الف زبر وا ایک الف کھینچنا ہے. ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے اور وقف کرنے میں گول تا کو ہا سے بدلیں گے. پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے. فإنما هي زجرة واحدة. گڈ. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ. اور حمزہ یہ دیکھیں فإذا میں یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اور ذال الف زبر ذا ایک الف کھینچنا ہے. ذال کو زا سے زا سیٹی والے سے نہیں بدلنا، یہ خاص خیال رکھنا ہے. ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی. اب دیکھیے جب کبھی میم ساکن بعد ہر با ہے تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. کیا کہتے ہیں؟ اگر میم ساکن بعد دوسری میم آ جائے کہتے ہیں ادغام شفوی. کیا کہتے ہیں؟ اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. کیا کہتے ہیں؟ فإذا ہم یہاں پر بھی غنہ. اور اگر میم ساکن بعد دوسری میم آئے اطعمہم من جوع جیسے ہے قرآن پاک میں، تو اب وہاں دیکھیں سورہ قریش میں ہے نا الذی اطعمہم من جوع. میم ساکن بعد دوسری میم آئی، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی، اس میں ہی غنہ. اور میم ساکن بعد کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ، جیسے الم تر کیف، الم یجعل، الم نشرح، تو یہاں غنہ نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اظہار شفوی. یعنی میم ساکن بعد میم آ جائے با آ جائے غنہ ہوگا. میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا ہے. بالساہرہ با کو سین سے ملانا ہے، سین باریک اور اس کا الف بھی باریک ہو جائے گا. اور ہا کے نیچے زیر ہے، ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے.
را پر زبر ہے، را پر ہو جائے گا، گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، تو پڑھیں گے بالساہرہ، 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 گڈ، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورۃ النازعات کی آیت نمبر 11 سے 14، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی اور ہمارے ساتھ دہرائی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ سننا ہے، پڑھنا نہیں، آپ سنیں توجہ کے ساتھ۔ تو آپ نے ان آیات کو توجہ کے ساتھ ان آیت کو آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النازعات کی آیتیں پڑھی، آپ نے سنی بھی ہوں گی، ہمارے ساتھ پڑھی بھی ہوں گی، امید ہے اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی، کہ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو آئیے ٹیم اے اور بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے تیار ہیں؟ جی مقابلہ ہو جائے؟ جی ٹیم بی بھی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، اَإِذَا كُنَّا، یہ بتائیے اَإِذَا کنّا میں کیا کون سا قاعدہ رکھے؟ کنّا بہت ایزی قاعدہ ہے، ٹیم اے سے جو بتانا چاہے۔ جی بیٹا بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن رضا۔ حسن رضا، آپ بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کنہ پہ نون مشدد، نون مشدد، نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ، کتنے الف کا؟ 2 الف کا؟ 3 الف کا؟ ایک الف کا۔ 1 الف کا غنہ ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ دلا دیے حسن رضا نے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جواب دیجیے گا، عظاما نخرا، ضا یہ کون سے حروف میں سے؟ ضا، بہت ایزی سوال ہے، ابھی بتایا تھا۔ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، اس کے علاوہ 4 حروف ہیں۔ 4 حروف، وہ 4 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ایکس، یاد آ رہا ہے؟ ایکسٹرا، ایکسٹرا موٹے حروف، ایکسٹرا موٹے حروف۔ یاد نہیں؟ دیکھیں ایکسٹرا موٹے حروف یعنی 4 حروف جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان حروف میں سے تعلق ہے۔ خیر آپ نے مستعلیہ بتا دیا، یہ بھی آپ کا جواب احمد رضا درست مان لیتے، جواب درست ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا 4 ہوتے ہیں۔ چلیں آپ قریب قریب آ گئے۔ چلیں ٹیم بی نے بھی جواب دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، تیار ہو جائیے۔ عظاما نخرا، من میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ میلاد رضا بتائیں گے یا محمد زید بتائیں گے؟ محمد سعد یا عبد الرشید بتائیں گے؟ عبد الرشید سوچ لیں، جلدی مائک تو لیں۔ بہت ایزی قاعدہ ہے پیارے بچے، میلاد رضا کو بھی یاد آ رہا ہے، نہیں آ رہا شاید، محمد زید کو بھی یاد آ رہا ہے، نہیں آ رہا، سعد کو، سعد، زید تو ادھر ہیں۔ 2 زبر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون پہ نون مشدد ہو رہا ہے، اور وہ تو ہو رہا ہے مگر قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ جب یہ تنوین نون میں مل رہی ہے تو قاعدہ ہے کہ کوئی دیکھیں نون مشدد۔ نون مشدد تو ہے مگر یہ تنوین جو ہے جب نون میں ملی تو دیکھیں میرے ہاتھ کو، دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ملایا، ملانا، کیا کس کو کس میں ملانا؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ آپ حسن رضا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ حسن رضا کو دیجیے گا مائک۔ حسن رضا ہے، اچھا آپ بتائیں گے؟ میلاد رضا بتائیے۔ ادغام کا۔ ادغام، اور جواب ادغام تو ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے ادغام کون سا ادغام؟ ادغام مال غنہ یا بلا غنہ؟ مال گنہ۔ ادغام مال غنہ، اور میلاد رضا نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آخری وقت میں آ کر انہوں نے جواب درست کر لیا، کچھ سمجھ گئے۔ ادغام دیکھیں، ہاتھ ملانا، ملانا، ملنا، ادغام کہتے ہیں ملانے کو۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ تو یہ ادغام ہے۔ چلیں ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی اچھی، اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی اے کے۔ اور اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، بتائیے عظاما نخرا،
گول تا کو وف کی صورت میں پڑھنے میں کیا ہوگا اور کیا قاعدے کا نام ہے؟ مشکل قاعدہ آ گیا، ٹیم بی والے سوچ رہے ہیں۔ محمد زید بھائی، ہاں احمد رضا، حسن رضا اور محمد حارث سب سوچنے میں پڑ گئے ہیں کہ کیا بتائیں۔ جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 پوائنٹ چلے جائیں گے آپ کے، اور ٹیم اے جواب دے دے تو 10 پوائنٹ لے سکتی ہے۔ ہاں کو تا سے بدل دیں گے۔ ہاں کو تا سے بدلیں گے، سوچ لیں۔ تا کو ہاں سے بدل دیں گے۔ تا کو ہاں سے بدلیں گے، اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ وف بل، تھوڑا سا میں نے بتا دیا، وف بل ابدال۔ آپ بتا دیں چلے کوئی، وف بل ابدال، وقف الابدال مع الہا، وف بل ابدال مع الہا، اور جواب کمپلیٹ کر دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو احمد رضا آپ کو پوائنٹ دیے جائیں گے مگر کم، آپ کو دیے جائیں گے 8 پوائنٹ، اور 2 پوائنٹ ادھر چلے جائیں گے، صحیح ہے؟ تو کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 22 پوائنٹ۔ ادھر کتنے؟ 18 پوائنٹ، 18 پوائنٹ فرق آ چکا ہے، 4 پوائنٹ کا فرق آ چکا ہے۔ اگلا سوال، آخری سوال آپ سے ٹیم اے، بتائیے قالوا تلک اذن، اذن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ بڑا ایزی قاعدہ ہے، اللہ کوئی بولے نہیں، آواز چلی جائے گی، ورنہ ٹیم اے سن لیں گے اور پھر وہ بتا دیں گے۔ جی میلاد رضا کوشش کیجئے، اکفا کا قاعدہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا؟ اخفا میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، نہیں ہوگا؟ جلدی کیجئے۔ غنہ ہوگا، کتنے؟ 1 الف کا، 2 الف کا؟ 1 الف کا، 1 الف کا غنہ ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ 32 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور 18 پوائنٹ ہیں ٹیم بی کے۔ آخری سوال ہے، جواب دیتے ہیں تو 28 پوائنٹ ہوں گے، پھر بھی 4 پوائنٹ کی لیڈ سے ہار جائیں گے، مگر کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے کچھ معاملہ بہتر ہو جائے۔ اذن کرتن، کرتن پہ کون سا قاعدہ ہے؟ تشدید۔ کرتن، کرتن خاسرہ۔ جلدی کیجیے، حسن رضا بتانا چاہ رہے ہیں، حسن رضا کو مائک دیجیے گا۔ جی حسن رضا۔ اظہار جی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، سوچ لیں، اظہار حلقی یا اظہار شفوی؟ ہلکی۔ اظہار حلقی، اور جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ زبردست۔ حسن رضا آپ نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، مگر 4 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ احمد رضا بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قالوا تلك إذا قرة خاسرة، قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قالوا تلك إذا قرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة۔ فإذا هم بالساهرة۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، آپ درست کریں، جو آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں ان کو آپ بہتر کریں، انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اب بڑھیں گے ہم ترتیل کی طرف، ترتیل میں پڑھیں گے ہمارے حسن رضا بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اذا كنا
قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اچھا سنزہ بھائی اور کوشش کریں الفاظ تلفظ کی ادائیگی کو درست کریں. آخر میں وقف بالابدال مال ہا ہوتا ہے تو ہا کی ادائیگی کلیئر کریں, کلکلا کلیئر کریں, قاف کی ادائیگی دیگر بھی جو ہے یعنی حسن الصوت جو ہے نا تلفظ اور اچھے انداز سے ادا ہوگا تو انشاءاللہ اور نکھار پیدا ہوگا. کوشش من جدہ وجدہ من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا